ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. دونوں جماعتیں جو ہیں اتحاد میں حکومت قائم کی ہوئی ہے، لیکن دونوں جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی خلاف تقاریر کی جا رہی ہیں، پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر آج گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے شمائلہ رائنا صاحبہ نے، مسلم لیگ نون کی رہنما ہے. ہمیں جوائن کیا ہے شیلا رضا صاحبہ نے، پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے. آپ دونوں معزز مہمان گرامی کا شکریہ. اسٹارٹنگ فرام یو شیلا صاحبہ، آپ لوگوں کی جانب سے باقاعدہ کہا گیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم نے وفاق کا ساتھ دینا ہے یا نہیں. یہ صرف ایک لفاظی جنگ ہے یا پھر کسی ایکشن میں تبدیل بھی ہو سکتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ جن سے ہم مخاطب بھی نہیں ہیں، ہم فیڈرل گورنمنٹ سے مخاطب ہیں، ایک مشورہ دے رہے ہیں، مشورہ مانے یا نہ مانے ان کا مسئلہ مرضی ہے، کوئی کمپلشن نہیں ہے. اور مانا بھی وزیر اعظم نے آئی ایم ایف سے جو ہے پی ایم فلڈ پیکج انہوں نے اپلائی کیا ہے. دوسرا مشورہ ان کی مرضی ہے، مانے یا نہ مانے کہ بھائی ڈیٹا استعمال کریں نہیں کریں، اچھا ہے پروگرام نہیں اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم تو فیڈرل گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں. اس کے جواب میں کہا جائے، انگلی توڑ دیں گے، اس کے جواب میں کہا جائے کہ یہ جو دو مشورے ہیں نا، یہ دراصل پنجابی قوم کو جو ہے غلط کہا جا رہا ہے، یہ دراصل پنجاب کو غلط کہا جا رہا ہے. تو یہ اگر ایک وزیر اعلیٰ ایک ہمارا مشورہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو ہے، جو اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، نہیں مانے، اس کو آپ رخ موڑ کر صوبائیت اور قوم پرستی کی طرف لے جائیں گی تو اس پہ تو بات بنتی ہے نا. اور وہ سارے مسئلے جو کانسٹیٹیوشنل فورم پہ حل ہو چکے ہیں ان کو بھی اس موقع پہ اٹھا لیں گی اور ایک وہ سلسلہ شروع کر دیں گی جس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو بات تو پھر غلط ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیں. شمائلہ صاحبہ ایسا کیوں ہے؟ مطلب یعنی اگر وہ وفاق سے ڈائریکٹلی مخاطب ہو رہے ہیں اور وفاق سے فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو پنجاب کیوں جواب دے رہا ہے اس تمام معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. زیدی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کئی فورمز پہ یہ بات کہی ہے اور فلور آف دی ہاؤس پہ لاء منسٹر صاحب بھی اس پہ اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے الائنس ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا الائنس ہے ان سے اور ہمارے اتحادی ہیں. ہمارے الائے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ایک ہمارا جو ہے وہ جمہوریت میں ساتھ دینے کا رشتہ ہے. دونوں ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں اور دونوں نے جمہوریت کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کی ہے اور قربانیاں دی ہیں. لہٰذا یہاں پہ یہ ہے کہ کوئی جو بات چیف منسٹر نے کہا اس بات کو کے تناظر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، وہ اپنے طور پہ کام کرتا رہے، لیکن جہاں پہ ہم نے امداد دینی ہے اس کا ہمارا اپنا ایک ڈیٹا بیس ہے جو کہ پنجاب نے اس کو کلیکٹ کیا ہے اور وہ اسی ڈیٹا بیس پہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو سیلاب زدگان ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہری پانی، اگر دریاؤں کے پانی پہ بات کریں تو یہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے، آبی معاہدہ، یہ ہو چکا. بھارت کا جو حصہ ہے وہ مقرر ہو چکا. اس کے بعد پنجاب جو پاکستان کا حصہ ہے وہ مقرر ہو چکا. پھر اس کے اندر صوبوں کی جو ہے اس کے اوپر بات ہو جی چکی. شیلا صاحبہ، لیکن میں آپ کی ایشو یہاں پہ جانب یہ آتا ہے، ہوں، ان کی بات مکمل ہو جائے میں آپ کی جانب آتا کہ ہوں. ہم نہ تو کسی کا پانی جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں اور وہ سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں. پنجاب کے لوگ ہیں وہ شیلا رضا صاحبہ کے لوگ ہیں، وہ بلاول بھٹو صاحب کے لوگ ہیں. پورا پاکستان جو ہے وہ کسی کی جاگیر یا میراث نہیں ہے، وہ ہم سب کا پاکستان ہے. اس کے لیے قومیت صوبائیت جو ہے نا، اس کو میرا خیال ہے اس طرح کی، یہ دونوں میچور پارٹیز ہیں، ہمیں اس طرح کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اور چیف یو آر منسٹر صاحب کالنگ نے ایچ جو ادر بیان میچور دیا ہے، پارٹیز، اور اس کے بعد پھر دونوں پارٹیز کے بیانات بھی عوام کے سامنے. بہرحال اب اس دیکھیں بات یہ سے پولیٹیکل، جی دیکھیں اس کے اوپر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، چیف منسٹر صاحبہ نے جو بات کی تھی وہ کسی کی دل آزاری کی نہیں. انہیں بھی افسوس ہوا کہ دن رات ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اور تنقید ہمارے پہ ہی کی جا رہی ہے. یہ شیلا رضا اصلاح کے صاحبہ لیے وہ آپ تنقید کریں، نگیٹ لیکن میں سر ہلا تنقید رہی ہیں، جو ان ہے سے وہ پوچھ لیتے ہیں. جی شیلا صاحبہ، اگر جو ہے سندھ کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد
کر سکے، آپ کیوں پھر وفاق کی جانب بڑھ رہی ہیں کہ وفاق سے بار بار یہ کہے جا رہے ہیں کہ بی آئی ایس پی پروگرام کو شامل کیا جائے؟ اگر پنجاب کہہ رہا ہے کہ ہاں سیلاب آیا، ہم نے دیکھا کہ سارا کام جو ہے پنجاب حکومت نے کیا، اپنے فنڈز استعمال کیے، تو سندھ کیوں نہیں کر سکتا؟ توازن ان کی اپنی بات میں نہیں ہے. فلڈ آیا اور ہم نے وزیر اعظم سے ایک بات کی، انہوں نے مان لی ایک بات کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے فنڈ جو ہے اس کے لیے اپلائی کر دیا، جو ہے آئی ایم ایف سے انہوں نے پی ایم فلڈ پیکج مانگ لیا. ہم نے ان کو ایک مشورہ یہ بھی دیا کہ آپ پورسٹ ان پور جو ہیں، جن کے پاس عام حالات میں انکم سپورٹ کے بغیر مہینہ نہیں چلتا، ان میں فلڈ افیکٹیز جو ہیں ان کو آپ کچھ دے دیں، اس ڈیٹا کو استعمال کر لیں. اب ہم نے یہ بات وزیر اعظم سے کی ہے، ان سے نہیں کی. اس میں نہ پانی کا ذکر ہے، نہ اس میں نہروں کا ذکر ہے، کیونکہ ان کا فورم الگ ہے. اس فورم پہ نہروں کا مسئلہ نمٹ گیا، چھٹی ہوئی اس کی، وہ پنجاب کا مسئلہ ہی نہیں تھا. نہیں، وہ ابھی پنجاب کیبنٹ سے پروف ہوتا. سینیٹر صاحب نے نہیں، اب میری بات سنیں نا، میری بات سنیں. نہیں، میری بات سنیں. توڑ دیں گے، انہوں نے بھی تو یہ کہا نا کہ ہم ہاتھ ہی توڑ دیں گے. نہیں، میں نے انہوں نے آپ کو رپلائی کیا ہے، انہوں نے آپ کو رپلائی کیا ہے، کیونکہ جب یہ بات ہوئی وزیر اعظم سے بات ہوئی کہ بھائی آپ ڈیٹا استعمال کریں اور یہ فنڈ اپلائی کر دیں. اس میں پنجاب کو کیا مسئلہ ہے؟ اس میں پنجاب قوم کو کہاں گالی دے دی؟ اس میں پنجاب صوبے کو کیا کہہ دیا؟ اس بات کو رخ ایسے کیوں موڑا ایک وزیر اعلیٰ نے؟ اور وہ باتیں جو اس فورم کی نہیں ہیں، عوامی جلسے کی، جو نمٹ گئی ہیں نہروں کی اور سب کی، وہ آپ نے کیوں اٹھائیں؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں مریم نواز صاحبہ اگر ایسے بیان دے رہی ہیں تو کیوں دے رہی ہیں؟ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے میں یہ کہنا چاہتی ہوں، نہیں، وزیر اعلیٰ صاحبہ نے جو کہا ہے وہ سب نے سنا ہے. انہوں نے اس مسئلے کو رخ موڑا اور خامخواہ پیالی میں طوفان اٹھایا کہ پنجابی قوم کو برا کہا جا رہا ہے اور پنجابی صوبے کو. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں جو ہوں سندھ میں رہتی ہوں اور کے پی میں کلاؤڈ برسٹ ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں اور ہم نے وہاں پہ 15 ٹرک راشن کے بھیجے، پھر جی بی میں ہوا وہاں پہ ہم نے مدد کی، پھر پنجاب میں ہوا وہاں ہم نے ٹینٹ وغیرہ بھیجے، تو یہ ہمارے لوگ ہیں بھائی، کہیں بھی رہیں. جب ہمارے سندھ میں فلڈ آیا تھا بہت بڑا 2022 میں، جس کا تصور نہیں کر سکتے، اور اس سے پہلے 2010 میں ترکی، ایران سب نے کیا تھا، اور 2022 میں جو آیا تو اس میں G20 ممالک نے یہ بات ہوئی اور یہ فنڈ قائم کیا گیا. وزیر اعلیٰ وہ اس وقت بلاول صاحب وزیر خارجہ تھے کہ کلائمیٹ چینج کا ایفیکٹ جن کنٹریز کی وجہ سے جس کنٹری پہ ہوگا سب اس کے لیے فنڈ کریں گے. تو یہ بات ہو رہی ہے نا، اس میں کہاں کسی صوبے کو، جب ہم نے وہاں 15 ٹرک بھیجے تو ہم نے وہاں پہ کیا یہ کہا کہ وہ نااہل ہیں اور ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے؟ آپ نے خامخواہ اس کو اپنا مسئلہ بنایا پہلے اور پھر اس کا رخ صوبائیت کی طرف موڑ دیا. یہ صوبائیت کی طرف رخ موڑنا بذات خود جو بات کی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کی جانب سے، وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ وہ ایک ڈویژن چاہ رہی ہیں. سندھ پنجاب اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے، یہاں کے لوگ وہاں کے لوگ ایک ہی لوگ ہیں کیونکہ پاکستانی ہیں. یہ کیوں ایسا تاثر دیا گیا شمائلہ صاحبہ؟ دیکھیں، انہوں نے بالکل بھی یہ صوبائیت کا تانا یا صوبائیت کا کارڈ نہیں کھیلا اور نہ ہی کوئی تقسیم کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ جب پنجاب کی خود مختاری پہ بات ہوگی یا پنجاب کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو پھر ظاہری سی بات ہے وہاں پہ کوئی، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے پنجاب سے تو کوئی بات ہی نہیں کی، پنجاب پہ کوئی ہم نے انگلیاں نہیں اٹھائیں. دینے کے لیے کوئی انڈیا سے تو بندہ نہیں آئے گا نا. ظاہری بات ہے پنجاب کی وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ پنجاب کی کسٹوڈین ہیں، وہ اس وقت چیف منسٹر ہیں، تو وہ تو اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کے انف اقدامات نہیں تھے سیلاب کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو اس میں کیا غلط بات ہے؟ نہیں، ہمارے میں بات کرتی ہوں. قمر صاحب ایک منٹ، مجھے ایک بات کا جواب تو اس کیپیسٹی میں تھے کہ ہم ان کی بھی مدد کرتے اور ہم نے کی بھی ہے. کمبر صاحب جی بات یہ ہو ہی نہیں رہی کہ آپ کے انتظامات تھے یا غلط تھے، بات جو ہے وہ بالکل الگ ہو رہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ اگر ہم پنجاب کی اوپر بات کریں کہ اس نے مدد کی نہیں کی، تو وہ پنجاب گورنمنٹ پہ بات ہوگی، پنجاب کی عوام پہ اور صوبہ پنجاب کے رویے کلچر اس پہ بات نہیں ہوگی. پنجاب کی حکومت اور اگر ہم اگر ہم حکومت پہ تنقید کریں
تو حکومت پہ تو تنقید ہوتی ہے، تو جمہوریت کا حسن ہے، تنقید کرنے والوں کی انگلیاں تھوڑی تھوڑی جاتی ہیں۔ شیلا صاحبہ اب یہ محض کیا آپ سمجھتی ہیں کہ بیانات کی حد تک رہے گا، کوئی ایکشن میں کنورٹ ہوگا؟ کیا یہ صرف محض ایک دوسرے پر تنقید ہے، یا پھر آپ کی اس دفعہ دھمکی واقعی معنی خیز ہے کہ آپ وفاق کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں کیوں، ہم نے تو ان سے کہا ہے کہ اگر ان کی دل آزاری نہیں میں بات کرتی ہوں بات دل آزاری کی سیاسی بات ہوتی کہ تنقید کے جواب میں آپ سندھ پہ تنقید کر دیتے، لیکن ہم نے تو تنقید کی نہیں، اور تنقید اگر ہوتی ہے تو گورنمنٹ پہ ہوتی ہے، اور اگر ہم دونوں ایک پروگرام میں بیٹھے ہوں ایک اسٹوڈیو میں اور میں کوئی تنقید کروں پی ایم ایل این پہ، تو آپ ہمیں اس تنقید کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہیں گی میں تمہاری انگلی توڑ دوں گی، آپ یہ نہیں کہیں گی تو تم آپ نے نے اگر مجھ ہمارے پہ ہاتھ تنقید کی تو توڑ تم دیے نے جو نا ہے شرافہ، آپ نے ہمارے ہاتھ نہیں نہیں اگر آپ سینیٹر ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ کے ہاتھ توڑ دیں گے۔ تو یہ اینٹ کا، دیکھیے آپ نے یہ پتھر کا جواب یعنی شمائلہ صاحبہ اینٹ سے دیا جا رہا ہے۔ نہیں اگر آپ جو ہیں وہ شیشے کے گھر میں بیٹھ کے، آپ شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ایک وزیر اعلیٰ ہو کر صوبائیت کا نعرہ بلند کریں، قوم پرستی کا نعرہ بلند کریں، آپ کو جواب بھی نہ دیا جائے، اتنے اچھے ہم ہیں ہی نہیں۔ تو شمائلہ صاحبہ آخری کامنٹس آپ سے لوں گا، آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا کیا حل ہے؟ مطلب ظاہری بات ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں، یہ بیان واپس لیا جائے، آپ مریم نواز صاحبہ یہ بیان واپس لیں گی شمائلہ صاحبہ؟ دیکھیں یہ تو قوم پنجابی قوم کو اور پنجاب صوبے کو غلط بتا سکیں گے، لیکن اگر انہوں نے جس تناظر میں وہ بات کی ہے وہ کوئی اتنی جس تناظر میں بھی کی، جسے کہتے ہیں کوئی عام وہ خاتون نہیں ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بات نہیں کرتی، خاتون سے ہٹ کے بات کر رہی ہیں، وہ ایک عام خاتون کی طرح دیورانی جٹھانی والی باتیں کر رہی ہیں۔ نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے، دیورانی کاش وہ وزیر اعلیٰ بن کے بات کرتی، کاش وہ وزیر اعلیٰ بن کے بات کرتی۔ غلط فہمی ہو سکتی ہے، یہاں پہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ بات ہو سکتی ہے، جس تناظر میں جس کانٹیکٹ میں انہوں نے بات کی ہے وہ اور بات تھی، جس کو تروڑ مروڑ کے جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو پیش کیا جا رہا ہے، چلا لیں اس کے اوپر چلیں دونوں کے بیانات جو ہیں وہ عوام کے سامنے، عوام بہتر فیصلہ کر سکتی ہے۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ۔ ناظرین، اس تمام معاملے پر جو بیانات دیے گئے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو انہوں نے آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ کیا یہ معاملہ مزید بڑھے گا یا صرف بیانات کی حد تک رہے گا؟ پیپلز پارٹی اتحادی رہے گی، حکومت اسی طرح چلتی رہے گی؟ آنے والا وقت بتائے گا۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد